السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا جو عمل خاص ہے، لا الہ الا اللہ کے پری موکل کا عمل، چند لمحوں میں یہ پری اور موکل حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان سے غلط بات، ناجائز کام یا کسی گناہ کے لیے کبھی نہ کہیں۔ خاص طریقہ سمجھاؤں گی، غور سے سنیں۔ اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی بہن جتنا ہو سکے مرنے سے پہلے آپ تک یہ تمام علم جون سا ہے وہ پہنچا جاؤں، تاکہ آپ تعویذ گنڈوں میں نہ پڑیں بلکہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں۔ پری کیا، موکل کیا، اس سے بھی بڑی اگر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ کے یہ کلام کافی ہیں۔ سب سے پہلے احادیث سے شروع کرتے ہیں، اور یہ حدیث غور سے سنیں، بہت خاص حدیث ہے، اور اس احادیث کا فائدہ میں آپ کو ساتھ میں سمجھاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے، رات کی تاریکی ہونے لگے، تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دیا کرو۔ اس وقت شیاطین کا غلبہ بہت تیزی سے پھیلا ہوتا ہے۔ جب عشاء کی پہلی سات گزر جائے تو یعنی کہ جو مغرب اور عشاء، جب سورج منتقل ہو رہا ہوتا ہے، ڈھل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کا نام لے کر گھروں کا دروازہ بند کرو، اور اللہ کا نام لے کر جو گھروں میں پہلے چراغ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو چراغ کو بڑھا دو، یعنی اس کی روشنی تیز کر دو۔ شیاطین کا غلبہ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو، جو برتن نہیں ڈھانپتے اس پہ شیاطین آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس بارے میں سمجھیں کہ شیاطین، جنات، ٹھیک ہے، یہ سب جو ان سے ہے نا، یہ بھی اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے پرندے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اس وقت دن رات میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلامک دنوں کے حساب سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامک دن کے حساب سے، اسلامک تاریخ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ انگریزی حساب سے، انگلش حساب سے 12 بجے کے بعد منتقل نہیں، اللہ کے حساب سے مغرب کے وقت کا ٹائم جب سٹارٹ ہوتا ہے، تو سورج جب طلوع جیسے ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم، اسی طرح غروب بھی ہوتا ہے، تو پھر اس وقت دن جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے اور اگلے دن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وقت پری، موکل اور بہت ساری ایسی مخلوق جنہیں ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے اس کلام کی برکت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے۔ طریقہ، جمعہ کا دن رکھیں، ٹھیک ہے، درود شریف 2 بار، نماز پابندی 33 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ۔ لائیو ویڈیو 8 بجے پوسٹ کی جائے گی۔ عملیات سیکھیں، عامل بنیں، خود کی مدد خود کریں۔ جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں، پہلے کلمے کو، تو پہلے اس کی صحیح طرح طریقہ کار سن لیں۔ پرہیز اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو عبارت یا کوئی اور مطلب کہ دیا جائے گا جس میں پرہیز لازم ہوگا، تو بتا دیا جائے گا ان میں پرہیز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے عربی جیسے ہوتی ہے نا، تو اس میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں؟ پہلے طریقہ پڑھنے کا سنیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پری پر حاضر کر، حاضر کرے حاضر شو، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک دفعہ غور سے سنیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پری پر حاضر کر، حاضر کر حاضر شو۔ اگر آپ پری کو حاضر نہیں کرنا چاہتے تو موکل کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ پری کی جگہ موکل آ جائے گا، ٹھیک ہے، صرف اس حصے کو بدلیے گا۔
موکل پر حاضر کر حاضر کر حاضر شو. اب آپ نے یہ لفظ جون سے ہیں دہرانے ہیں رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ. سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، خاموشی سے سو جائیں. سونے سے پہلے یہ آپ یقین مانیں خواب میں آپ کو حاضری ہوتی ہے. یہ میرا خود کا عمل ہے. پری موکل کی حاضری خواب میں ہوتی ہے اور آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں خواب میں جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی. یہ خاص طریقہ، یہ جس کی خواہش ہے نا پری دیکھنے کی، موکل دیکھنے کی، ان کی دنیا دیکھنے کی، یہ عمل کرتا کرتا سو جائے. تو ایک تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر ان کو آپ کا اخلاق پسند آ گیا، ان مخلوق کو، یا آپ سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ تو خود آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. جو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا پوری جماعت آتی ہوتی تھی، پری موکل کی اور جناتوں کی، ٹھیک ہے، پوری جماعت قرآن پاک سننے آتی ہوتی تھی، پڑھنے آتی ہوتی تھی، یاد کرنے آتی ہوتی تھی. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے پاس آتی تھی. تو یہ چیزیں جو سی ہیں آپ ضرور کریں. رات کو پڑھ کر سو جائیں. اور اگر کوئی دل میں کام ہے کہ صبح آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، صبح آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، کوئی امپورٹنٹ رشتے کی بات کرنی ہے، صبح آپ نے کوئی جاب پہ جانا ہے تو وہاں پر کسی سے کام ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا رزق نہیں آ رہا، آپ کی کوئی بھی حاجت پریشانی ہے، تو دل میں اللہ کا جب یہ والا کلام پڑھیں اور پری کے بارے میں بات کریں تو آپ نے نا اپنا مقصد بھی بیان کرنا. صبح تک آپ کا مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. پری موکل سے ناجائز بات نہیں کرتے، کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں کرتے. بہت سے جو عملیات سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ناجائز، لوگ کہتے ہیں ناجائز کام. کیا ناجائز کام ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ جائز تو ہم کریں نا کہ ہم اتنے بڑے ہو جائیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے اپنے رب سے. اسی نے بنایا ہے نا آپ کو بھی. تو کسی کو نقصان پہنچانا کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کے مسلمان ہیں آپ لوگ؟ تو بہت سے عامی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جادو ٹونے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفار، تو اللہ پناہ ہے، بس وہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، بس یہی کہوں گی. غلط کام، غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. اچھا، اب بہت سے یہ نقش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کام نہیں ہوتا. جس دن آپ نے فتح یابی لینی ہے نا، کچھ بھی کام ہے اور آپ نے فتح حاصل کرنی ہے، اس نقش کو آپ اپنی بازو پہ باندھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں. یہ پہلے کلمے کا نقش بابرکت نقش ہے. آپ ایک دفعہ اس کا بھی استعمال کر کے دیکھیں. جس کے پاس یہ نقش ہوگا نا، وہ امیر ترین انسان ہوگا دنیا کا، رزق کے حوالے سے. بیماری ہے تو چینی لیں، چینی کی ایک تہہ میں اس نقش کو رکھ دیں، اوپر پھر چینی مطلب کہ ڈال دیں. اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں اور چینی کو رکھنا کچن میں ہی ہے، باورچی خانے میں ہی رکھنا ہے. آپ یقین مانیں بے حساب رزق آئے گا آپ کے پاس. آپ کی سوچ ہے، یہ بہت بلند عمل ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے پری موکل سے ملنا ہے تو یہ والا عمل کرنا ہے. جب آپ نے اپنی مقصد کے لیے کرنا ہے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، حاجات کے لیے، پریشانی کے لیے، کوئی مقصد ہے آپ کا، رات کو نقش اپنے تکیے کے نیچے بھی رکھ کر سو جائیں گے، صبح آپ کا کام ہو جائے گا. اتنی طاقت ہے اللہ کے نام کی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. تو یہ نقش میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے. بالکل آرام سے آپ بنائیں. پہلے یہ خانے بنا لیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہاں یہ دیکھیں الف با دال جیم. یہ نقش بہت بابرکت ہے. جو میرے والد صاحب تھے، وہ انگوٹھی کے اوپر بھی اگر آپ اس کو بنا کر نقش لینا، تو میں کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس انگوٹھی کا یہ نقش تھا. تو وہ کبھی بھی ان کو کبھی کسی قسم کی تکلیف، بیماری، پریشانی نہیں آئی. پھر یہ گم ہو گئی تھی ایک دفعہ. تو آپ اس کو انگوٹھی پر بنا کر بھی اگر پہن لیں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا اور آپ سے اتنا مانوس ہوا کرے گا. اتنا آپ جس جگہ جاؤ گے فتح یابی ہے. جس جگہ گئے آپ کو فتح ملنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ نقشہ بنا. اگر بہت مطلب کہ پیسوں کی کمی ہے، بچے جاتے ہیں، تو وہ یہ نقش پتہ کیا کریں، وہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، خواتین اپنے پرس میں رکھ لیں.
یقین مانے ان کے پرس میں بھی پیسہ کم نہیں ہونے والا۔ جو بچے گھر میں کام کہنا نہیں مانتے، نافرمان ہے، پڑھائیوں میں نافرمان ہے اور بہت تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، یہ نقش کا پانی ان کو پلا دیں، ان کے گلے میں ڈال دیں۔ جن کو جادو، جنات، نظر بد، اسیب کا مسئلہ ہو، وہ یہ نقش استعمال کر لیں، صرف گلے میں ڈال لیں بس بنا کر، 3 دن ڈالیں، بیماری ختم، پریشانی ختم، درد ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم۔ اس نقش کی جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے، اور میں مدرسے میں بھی ماشاءاللہ اسی چیز کو استعمال کرتی ہوں بچوں کے لیے، آپ بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں، غور سے سنا کریں تاکہ عامل بن سکیں، اجازت ضرور لیا کریں۔ سب سے پہلی بات ہے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔